باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میں ہوں آپ کا خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق، بائبل اسٹڈی کے ساتھ آج ہم بائبل اسٹڈی میں رومیو کے نام خط کی اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے مصنف اور ماحول کو دیکھتے ہیں۔ سن 49 میم میں شہنشاہ کلودس نے یہودیوں کو روم سے نکال دیا تھا۔ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے تھوڑے تھوڑے لوگ بعد میں واپس چلے گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہی ان دنوں میں مسیحیوں کی ایک جماعت وہاں موجود تھی جن کی تعداد یا اعداد و شمار کا کسی کو علم نہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق یہودی نسل سے تھا۔ عام آبادی کے لوگ یہودیوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور اس کم اعتقادی کا تجربہ مسیحی جماعت کلیسیا نے بھی کیا ہوگا۔ یہ خط موسم سرما میں سن 57 میم سے سن 58 میم میں کرنتھس سے لکھا گیا، جو منقسم مسیحیوں کو مخاطب کرتا ہے۔ مستقبل میں ہسپانیہ اور روم میں ایک رسالتی سفر پہ جانے کے پیش نظر پولس رومیو کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے درمیان تعصبات پہ غالب آئیں اور اس فضل پر دھیان و گیان کریں جو مسیح کی انجیل نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس بہت ہی طویل، متوازن اور خوبصورتی سے لکھے گئے خط میں پولس انہیں غور و خوض کرنے اور سوچنے کی ترغیب دیتا ہے کہ انجیل ہر ایمان لانے والے کے لیے، چاہے یہودی یا یونانی ہو، خدا کی قوت ہے جو ہر ایک کی نجات کے لیے محو عمل ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں 1 سے 16۔ یہ انجیل کیا ہے؟ ایک مسیحی کے ایمان کی بنیاد یا جڑیں کہاں پہ ہیں؟ انجیل دیواروں کو توڑنے کے لیے مائل کرتی ہے۔ خط کا گہرا شعور اور ادراک اس قسم کا ہے۔ عقائدی مواد کو دیکھتے ہیں۔ رومیو کے نام خط کے فطری طور پر ہر انسانی دل تاریخ اور خدا سے دور ہے۔ یہودی یا غیر یہودی، ہم دیدہ و دانستہ طور پر خدا کے غصے کو ابھارتے ہیں، یہاں تک کہ توریت کی فرمانبرداری بھی موسیٰ کی شریعت کافی نہیں ہے۔ شریعت کی فرمانبرداری کرنے سے کوئی بھی انسان خدا کی عدالت میں اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا۔ شریعت صرف یہ کرتی ہے کہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں 3 باب اس کی 20 آیت۔ صرف ایک امید جو نجات اور صلح کے لیے ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ جو بھی یسوع مسیح کی انجیل پر ایمان لاتا ہے اپنے آپ کو خدا کا مقبول نظر ٹھہراتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کسی بھی خوبی کے بغیر راست باز ٹھہرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا غیر یہودی۔ اس کے لیے خدا کے ابدی رحم پر ایمان لانا اور ایک چھوٹے بچے کی مانند بننا کافی ہے۔ مسیح ہماری ضمانت، ہمارا ثبوت ہے، ہمارا خدا جس نے ہمارے دکھوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا اور مکمل تابعداری کے ساتھ ہماری جگہ پر جان دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ مسیح کا بھید ہے۔ ہر ایک جو ایمان میں اس بھید کو قبول کرتا ہے وہ نجات کی راہ پر ہے۔ وہ جو یہ ایمان رکھتا ہے اور شاگرد ہونا چاہتا ہے بپتسمہ پاتا ہے۔ بپتسمہ ایک رسم ہے جو سب سے پہلے مسیح کی موت اور اس کے دفن ہونے اور تیسرے دن قبر میں سے نئی زندگی کے لیے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے۔ بپتسمہ پانے سے مسیحی ایمان کی عظیم دوڑ میں مسیح کے ساتھ شمولیت کرتا ہے، اس کے ساتھ مرنے اور دفن ہونے کے لیے اس سے ملاپ کرتا ہے تاکہ اس سے نئی زندگی حاصل کرے جو موت سے بالاتر ہے۔ اب سے لے کر وہ نئی انسانیت کا حصہ ہوگا جس کا سر مسیح ہے۔ وہ ایک محض طریقہ سے خدا کا فرزند بھی ہوگا، چونکہ مسیح خدا کی طرف سے خلق شدہ نئی انسانیت کی بنیاد اور سر ہے، اس لیے ہم اسے نیا آدم کہہ سکتے ہیں۔ بپتسمہ میں خدا کی قوت اور روح القدس کا عمل انسان کو نیا بناتا ہے۔
اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور مسیح کے ساتھ نئی زندگی کا وارث ہونے کا حق دیتا ہے۔ نتیجتاً وہ سب جو بپتسمہ پا چکے ہیں موسیٰ کی شریعت کی تابعداری اور غلامی سے آزاد کیے گئے ہیں۔ توریت قوانین کا ایک مجموعہ ہے جن کی تعداد 613 ہے، جن میں سے 248 مثبت اور 365 منفی قواعد و ضوابط ہیں۔ اس کا سب سے پہلا مقصد چنے ہوئے لوگوں کو علیحدہ کرنا تھا تاکہ جب وہ نجات دہندہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تو خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کے ساتھ وفادار رہیں۔ یہ ایک حفاظتی دیوار تھی۔ پولس اسرائیل کے لوگوں کی قسمت پہ دکھی ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور ابراہیم کی اولاد ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہ کیا، گو کہ وہ انہی میں سے ایک کی طرح پیدا ہوا۔ تاہم اسرائیل ہمیشہ تک خدا کے چنے ہوئے لوگ رہیں گے۔ وہ ایک درخت کاٹتا ہے جسے غیر یہودی لوگوں کا پیوند لگایا گیا ہے، جو ابراہیم اور مسیح کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مسیحی ایمان کی جڑیں ابراہیم کے ایمان میں ہیں۔ خدا رقم لامحدود ہے اور سب تک پہنچتا ہے۔ اسرائیل کا انتخاب کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا کہ جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس دن تمام یہودی اور غیر یہودی مسیح کے نام میں متحد ہوں گے اور اکٹھے مل کر خدا کے رقم کی تعریف و تحسین کریں گے۔ جس طرح مسیح نے تمہیں خدا کے جلال کے لیے قبول کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کو قبول کرو۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں 15 باب 7ویں آیت۔ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس، خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں 12 باب 1 آیت۔ پرانے عہد نامے سے اشعیاء باب 52 سے باب 53 پڑھیں۔ نیز تلاوتوں کی تفسیر میں اشعیاء کی 2 اور 3 کتاب پڑھیں۔ ابھی ہم رومیو کے نام خط میں ترتیب دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی 1 آیت سے 15 آیت، اس میں تسلیمات کا ذکر ہے۔ پولس مردوں میں زندہ ہوئے یسوع مسیح کا رسول اس خط میں روم کے مسیحیوں کو خطاب کرتا ہے۔ وہ ان سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے۔ ابھی عنوان دیکھتے ہیں پہلے باب کی 16 سے 17 آیت۔ یہودی یا غیر یہودی، ہر ایک جو یسوع مسیح کی انجیل پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کے رحم کے ذریعہ سے نجات یافتہ ہے۔ رومیو کے نام خط کو ٹوٹل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ پہلے باب کی 18 آیت سے 5ویں باب کی 11 آیت تک ہے اور اس کا عنوان ہے نجات بذریعہ امان۔ پہلے باب کی 18 آیت سے تیسرے باب کی 20 آیت۔ یہودی اور غیر یہودی سب لوگوں نے خالق خدا کی مرضی کو غلط سمجھا ہے، اس لیے گناہ کی حالت میں ہیں۔ گناہ کا کائناتی ہے۔ انسان صرف اپنے بل بوتے پر خدا کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ پہلے باب کی 18ویں آیت سے دوسرے باب کی 16ویں آیت تک میں ہر انسان کائنات کے وسیلہ سے خدا کو جان سکتا ہے، لیکن وہ اسے سجدہ کرنے اور جلال دینے سے محروم رہتا ہے۔ یہ عمل لا موافی ہے۔ رویہ کی تبدیلی کے بغیر انسان خدا کے قہر کو اکسائے گا۔ دوسرے باب کی 17 آیت سے 29 آیت۔ یہودیوں نے خدا سے مراحت
اور نعمتیں حاصل کیں، خصوصاً موسیٰ کی شریعت اور عہد، وہ ان سے وفادار نہ رہے۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے 20ویں آیت، نتیجہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر یہودی اور غیر یہودی سب گناہ کی حالت میں ہیں۔ کوئی انسان خدا کے سامنے راست باز نہیں۔ تیسرا باب اس کی 21ویں آیت سے 5ویں باب کی 11ویں آیت، یہاں کچھ نیا ہے۔ یسوع مسیح میں خدا کا انصاف ظاہر ہوا ہے۔ تیسرے باب کی 21 آیت سے 31 آیت، خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے راست ٹھہرایا جائے گا اور نجات پائے گا۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے 12ویں آیت، اگلے زمانے میں ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ چوتھے باب کی 13 آیت سے 25 آیت، جو وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا ہر اس شخص تک پہنچتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور وعدہ شدہ برکات میں شریک ہوگا۔ 5ویں باب کی پہلی آیت، ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوا تھا۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ ملاپ رکھ سکتے ہیں۔ 5ویں باب کی دوسری آیت سے 11ویں آیت، نتیجہ کے طور پر یسوع مسیح ہمارا ضمانتی ہے۔ اس نے ہماری ذمہ داری قبول کی ہے، وہ ہمارا کفارہ ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنی زندگی پیش کی اور اپنا خون بہایا۔ ہم اس کے خون کے باعث صادق ٹھہرے ہیں جو اس نے بہایا۔ ابھی ہم رومیو کے نام خط میں کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، جو 5ویں باب کی 12ویں آیت سے 6 باب کی 23ویں آیت تک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا، ایک ہی آدمی کے وسیلے سے معافی اور نجات ملی۔ 5ویں باب کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت، آدم کی نافرمانی سے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، کوئی شخص بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ 5ویں باب کی 16 آیت سے 21 آیت، ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کی فرمانبرداری کے وسیلے سے سب صادق ٹھہرے ہیں اور نئی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آدم مسیح کی منفی شبیہ ہے۔ 6 باب کی پہلی آیت سے 23 آیت، بپتسمہ پانے سے ہم مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں اور مسیح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تاکہ ہمیشہ تک خدا کے لیے زندہ رہیں۔ ابھی تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں جو 7ویں باب سے کی پہلی آیت سے 8ویں باب کی 39 آیت تک ہے۔ اس کا عنوان ہے گناہ کی غلامی سے آزاد ہو کر ہم روح القدس پاتے ہیں اور خدا کے بچے بن جاتے ہیں۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 25 آیت، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہم شریعت کے ماتحت تھے، ایک ایسی شریعت جس نے گناہ کے بارے میں معلومات یا علم دیا، لیکن گناہ پر قابو پانے کی طاقت نہیں۔ مسیح کے ساتھ مرنے سے ہم دونوں شریعت اور گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں۔ 8ویں باب کی پہلی آیت سے 39ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بپتسمہ ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے اور اسے قائم کرتا ہے۔ ہم مسیح کے ساتھ متحد ہوئے ہیں، یہ روح القدس کی بدولت ہے جو ہم میں بسا ہوا ہے، اور ہم خدا کے بچے، بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ ہم گناہ اور موت سے خلاصی پا چکے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ وارث اور اس کے جلال میں شامل ہو گئے ہیں۔ آخری تکمیل کے دن زندہ مسیح کا یہ جلال تمام کائنات تک پہنچے گا۔ خدا سے کون ہمیں جدا کر سکتا ہے، جس نے مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے اپنی اتنی عظیم محبت ہم پر ظاہر کی ہے۔ ابھی ہم رومیو کے نام خط اس کے چوتھے حصے کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے یہودی لوگوں کی ناکامی عارضی ہے۔ 9ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں باب کی 36 آیت اور 9ویں باب کی پہلی آیت سے 10ویں باب کی 21 آیت۔ اسرائیل کی اکثریت نے مسیح کو نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہ کیا۔
پولس رسول اس رویہ پر رنجیدہ ہے۔ اسرائیل کا انتخاب ہوا، اسے شریعت، وعدہ، عہد اور خود یسوع مسیح بخشا گیا۔ وہ ابراہیم کی نسل سے اسحاق کے بیٹے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وعدہ کے فرزند ہیں۔ اسرائیل ٹھوکر کھلانے والے پتھر کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ اس نے شریعت کے کاموں میں نجات کو ڈھونڈا، نہ کہ ایمان میں۔ ہر انسان، یہودی یا غیر یہودی کے لیے ایمان کا آغاز اس بشارت سے ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا۔ وہ شخص جو ایسا کرتا ہے نجات پائے گا۔ ابھی ہم 11 باب اس کی پہلی آیت سے 36 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اسرائیل نے نجات کے فضل کو رد کیا ہے اور خدا نے اسے غیر یہودیوں کو دے دیا۔ غیر یہودیوں کو بھی درخت کے اس تنہ سے پیوست کیا گیا جو اسرائیل ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمام اسرائیلی قوم نجات پائے گی۔ خدا کا رحم تمام نسل انسانی کو گلے لگاتا ہے۔ ابھی رومیو کے نام خط کا 5واں حصہ دیکھتے ہیں، جو 12ویں باب کی دوسری آیت سے 15ویں باب کی 13 آیت تک کا ہے۔ بپتسمہ یافتہ شخص مسیح کے ساتھ جی اٹھتا ہے۔ یہ 5ویں حصے کا عنوان ہے، یعنی بپتسمہ پا کر انسان مسیح کو پہن لیتا ہے۔ بپتسمہ یافتہ شخص مسیح کے ساتھ جی اٹھتا ہے۔ اب 12ویں باب کی پہلی آیت سے 13ویں باب کی 10ویں آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنی ذہنیت اور رویہ تبدیل کرتا ہے۔ ہر روز وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ امید میں شادمان، بے چینی میں صابر، دعا میں ثابت قدم، مالک کے آنے تک ہوشیار رہنا اور انتظار کرنا۔ 14 باب اس کی پہلی آیت سے 15ویں باب کی 13ویں آیت۔ کلیسیا میں وہ مسیح کے لیے زندگی گزارتا ہے، دوسروں کی خوبیوں اور خاصیتوں کا احترام کرتے ہوئے، دل میں سب کی یگانگت کے لیے فکر مند، کمزور اور ناتوانوں کے لیے ہمدردی اور رحم دلی سے پر کسی پہ عیب نہیں لگاتا۔ مسیح ہمیں بلا امتیاز قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نتیجہ دیکھتے ہیں۔ 15 باب اس کی 14 آیت سے 16ویں باب کی 27 آیت، منصوبے اور آخری مشورے۔ 15 باب کی 14 آیت سے 21 آیت، پولس رسول کو غیر قوموں کو بشارت دینے کا نصب العین سونپا گیا تھا۔ 15 باب کی 22 آیت سے 33 آیت، وہ ہسپانیہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ رومیوں کو اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ 16 باب اس کی پہلی آیت سے 24 آیت، وہ سب کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہے۔ 16 باب 25 سے 27 آیت، خداوند کی تمجید اور ستائش۔ میرے عزیزو، آج ہم نے کلام کی کنجی کے عنوان کے تحت رومیو کے نام خط کی بائبل اسٹڈی کی ہے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں آمین۔